والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ غیر مسلموں پر، کفار پر، گستاخوں پر بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں مومن مسلمان آپ کے ساتھی آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں ایمان کی وجہ سے۔ تراہم رکعا سجدا، فرمایا آپ دیکھیں گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے، اکثر ہمیشہ وہ رکوع و سجود کرتے ہوئے آپ انہیں دیکھیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہوں گے اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضا۔ ان کا رکوع و سجود، ان کا ہر عمل اللہ کی رضا ہی ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے ہمیشہ نظر آئیں گے آپ کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ آپ پائیں گے ان کے چہروں پر آثار سجدوں کے آثار، علامات، نشانیاں پائی جائیں گی ان کے چہروں پر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثالیں تورات میں بھی پہلے گزر چکی ہیں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل کے اندر بھی ان آپ کے صحابہ کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ یاد رکھیں کہ انبیاء کے بعد کائنات کے اندر بہترین لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کائنات کے اندر بہترین، اجلے ستھرے، پاکیزہ اور مقدس کوئی لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر صحابہ کرام کو مشکوک سمجھا جائے، جس طرح کے ایک طبقہ ہے جو اس طرح کا تبصرہ کرتا ہے، اگر صحابہ کی ذات میں شک آ جائے تو پورا اسلام مشکوک ہے پھر ہمارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل قرآن، مکمل حدیث، مکمل اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچا، صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر صحابہ کرام کو ہم محسوس کریں کہ وہ عدل و انصاف نہیں کرتے تھے، یا صحابہ کرام کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات تھے، یا ان کی ذات کو مشکوک بنا دیں، تو پھر پورا اسلام ہمارا مشکوک ہے۔ پھر قرآن پر بھی شک، مکمل حدیث پر بھی شک، مکمل اسلام پر بھی شک پڑتا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کی ذات کو مکمل اجلا ستھرا، پاکیزہ محسوس کریں گے، سمجھیں گے، ان پر یہ اعتقاد، ایمان رکھیں گے، تب ہمارا ایمان، اسلام مکمل پورا اجلا ستھرا ہمیں محسوس ہوگا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی ایک طبیعت اور ایک وصف اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا محبوب آپ کے جو ساتھی ہیں، معه اشداء علی الکفار، آپ کے جو صحابہ ہیں یہ کفار پر ایمان کی وجہ سے بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، وہ بھی ایمان کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری محبت ہونی چاہیے آپس میں مومن ہونے کی وجہ سے۔ ہم آپس میں ہمارا جو تعلق، رشتہ ہے نا، وہ ایمان کا رشتہ ہے، ایک کلمہ کا رشتہ ہے۔ اس بنا پر جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے نا، تو یہ محبت بھی دراصل عبادت ہوگی۔ یہ محبت ایسی ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہوگا۔ تو رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کا یہ وصف قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، اس لیے کہ اے محبوب ایک نبی کا، یعنی آپ کا ہی محض کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کلمہ کی بنیاد پر ان کا آپس میں اس قدر رحم دلی ہے، اس قدر پیار محبت ہے۔ تو ہم آپس میں جب بھی کسی سے پیار کریں، محبت رکھیں، تعلق رکھیں، تو وہ کلمہ کی وجہ سے ہو، وہ ایمان کی وجہ سے ہو، کہ ہمارا ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے۔ اس بنیاد پر جب ہم کسی سے محبت رکھیں گے تو یقیناً وہ ہماری محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع اور سجود کرتے ہوئے، جتنا بھی مشکلات آئی، پریشانیاں آئی، کچھ بھی ہوا، صحابہ کے اندر رکوع و سجود یعنی نماز کمال درجے کی تھی۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے ہاں
ایمان اور کفر کی علامات میں سے ایک علامت نماز بھی ہوتی تھی. جو نماز پڑھتا انہیں مومن مسلمان سمجھتے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو انہیں منافق اور کافر سمجھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کافر سمجھا جاتا تھا صحابہ کے دور کے اندر. تو لہٰذا صحابہ کے اندر یہ واضح چیز تھی، ہر دور میں، ہر لمحہ، ہر حالت میں، ہر گھڑی، ہر آن وہ کبھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ ان کا انداز تھا. اور اس وصف خاص کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں رکوع اور سجود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو. ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں. ہم بہترین مومن مسلمان موحد محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، درس سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کافی احکام اسلام پر ہمارا عمل ہوتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے جو باہر ہماری الگ طور پہ زندگی ہے، آمدنی کس طرح کی ہماری، ٹھیک ہے نا، انداز گفتگو کیسا ہے، ہمارے تعلقات معاملات کیسے ہیں، ہمارے لین دین کیسے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کیسا تعلق، کس طرح کا رویہ ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے کس طرح ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہوتا ہے، قریبی ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارا کیسا انداز ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اصل یہ چیز تھی، یاد رکھیں. نماز پڑھ رہا ہوں میں اپنی محض ذات کے لیے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے، یہ محض مجھے نفع ہے. اب صبح میں اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، درس دے رہا ہوں، کسے فائدہ ہے؟ میری ذات کو. ٹھیک ہے نا. بہترین تقوی ایمان یہ ہے باہر کا ماحول میرا کس طرح کا ہے، میرے تعلقات کس طرح کے، لوگ میرے انداز زندگی سے کہیں پریشان تو نہیں ہیں. یہ اگر طریقہ دیکھیں صحابہ کے اندر کمال تھا. وہ لوگ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، یاد رکھیں. ان کی زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کے لیے ہوتا تھا، وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی. جس طرح کہ روایت کے اندر آتا ہے، یہ یرموک کا موقع تھا. ایک صاحب فرماتے میں پانی لے کر گیا، مجھے پتہ چلا کہ میرے چچا زاد بھائی وہ بھی زخمی ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد. تو میں پانی لے کر گیا مشکیزے میں، تو پانی اس کو دیکھا کہ وہ زخموں سے چور ہے، گرمی کی شدت ہے، تڑپ رہے ہیں. میں نے انہیں پانی پیش کیا، وہ پینے لگے. قریبی ایک ساتھی وہ بھی زخمی تھا، اس نے آہ کی. اس نے پانی کو چھوڑ دیا. فرمایا اس سے دو، اشارہ کیا اس کی طرف لے کے جاؤ. فرماتے میں اس کی طرف لے کر گیا، وہ بھی پینے لگا. تیسرے نے آہ کی، پانی مانگا. اس دوسرے نے کہا مجھے نہیں، پہلے میرے اس بھائی کو دو. جب اس کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے. پھر یہ دوسرے کے پاس پہنچا، یہ بھی شہید. اب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. اب روایات کے اندر آتا ہے کہ بندہ اپنی وفات کے قریب، ٹھیک ہے نا، اسے جس قدر پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اگر کائنات کے سارے سمندر بھی اسے پلا دی جائے نا، پھر بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے. اس قدر یعنی وفات کے بالکل قریب، جب آخری سانسیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایک فطری عمل ہے. کوئی کہے کہ شہادت کے وقت فلاں فلاں، یہ ممکن ہے صورت ہے، شہادت کے وقت بھی یہ حالت انسان پر ہو، ممکن ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. جب روح انسان کی نکل رہی ہوتی ہے، انسان کی پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوتا ہے. اب ایک بندے کی پیاس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ کائنات کے سارے سمندر بھی پی جاؤں تب بھی پیاس نہیں بجھے گی، اور زخموں سے چور ہے، گرمی کی شدت ہے، اور میدان جنگ ہے، پڑا ہوا ہے. پانی ہونٹوں کے قریب آیا، دوسرے نے آواز دی. اپنے وہ سارے درد، اپنے وہ سارے غم، اپنے وہ سارے زخم، اپنی وہ پیاس کی ساری شدت بھول گئی. اس کی آہ کرنے نے زیادہ درد اور احساس دیا ہے. یہ تھے صحابہ کرام، اور یہ ان کا طریقہ تھا. ہمارے ہاں دیکھ لیں کس قدر احساس ہوتا ہے ہمارے ہاں. میں کہتا ہوں کہ ہم جب بھی اپنے ایمان کا موازنہ کریں نا، آج کے یہود و نصارہ، غیر مسلم، بت پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، چاند ستارے سورج کی پوجا کرنے والے، ان سے موازنہ نہ کیا کریں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی مشرک. ان کے لیے تو ہم نے جنت کے حوالے سے بالکل ہی ویسے ان کو خارج کر دیا گیا. ہمارا سامنا ہونا ہے، ہمارا تعلق ہونا ہے، ہمارا ملاپ ہونا ہے صحابہ سے. جنت میں یا قیامت کے دن میں نے اور آپ نے کہیں کوئی فرعون یا غیر مسلم مشرکین کی صفوں میں نہیں کھڑا ہونا، میں نے اور آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی صفوں میں کھڑا ہونا ہے.
تو لہٰذا میں نے اور آپ نے اپنے ایمان کا موازنہ غیر مسلم سے، مشرک سے، یہودیت سے، عیسائیت سے نہیں کرنا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے کر کے دیکھنا ہے۔ پھر پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کس قدر طاقت ہے، ہمارے دلوں کے اندر کس قدر نور ایمان ہے، کتنی بڑے موحد اور کتنی بڑے مومن ہیں ہم، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم جب صحابہ سے اپنے ایمان کا موازنہ کریں گے نا، مومن مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات، ہمیں محسوس ہوگا کہ انسان ہیں کہ نہیں ہیں ہم۔ یہ انداز ہے زندگی تھا صحابہ کرام کا۔ تو لہٰذا وہ ایک مقدس ہستیاں تھی، عظیم ہستیاں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کی طرف جا کے جہاد کرنا تھا۔ وہ ان کے مقام و مرتبہ الگ ہے، لیکن ان کا طرز زندگی بھی کمال تھا۔ اور آج کوئی وغیرہ وغیرہ کوئی نشئی لوگ یا اس طرح کے وہ آ کے صحابہ کی ذات پہ عجیب تبصرہ کریں تو سمجھ لیں کہ وہ یا تو دماغی طور پہ ڈسٹرب ہے مکمل طور پہ، ٹھیک ہے نا، یا یہ غیر مسلم مشرکین کفار کی بڑی سازش ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ پیچھے اپنے باپ کا نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں محسوس کر لیا کریں۔ جب بھی کوئی صحابہ کے متعلق زبان درازی کر رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے ابو بکر عمر کا نام لے کر، یا ان کو عدل و انصاف سکھا رہا ہے، آج 1450 سال بعد آنے والا جس کو شریعت کے مکمل احکام کا بھی پتہ نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ ان تین امراض میں سے کوئی ایک پائی جا رہی ہے۔ یا تو یہ ایجنٹ ہے کفار کا، اسلام پر حملہ کر رہا ہے، یا پیچھے سے کوئی باپ کا اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ مومن مسلمان صحابہ کے متعلق شک نہیں کر سکتے، یاد رکھیں۔ صحابہ کے متعلق جو شک کرے گا وہ اسلام، پورے اسلام کو مشکوک کر رہا ہے، اسلام پر ایمان اٹھ جائے گا۔ جب صحابہ ہی مشکوک ہو جائیں گے، اسلام ملا ہی ہمیں صحابہ سے۔ جب صحابہ میں ہی عدل و انصاف نہیں ہوگا تو صحابہ نے کب قرآن کو مکمل حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا؟ پھر صحابہ نے کب ہم تک مکمل حفاظت کے ساتھ فرامین مصطفیٰ ہم تک پہنچائے ہیں؟ تو لہٰذا جب بھی کوئی صحابہ کے متعلق عجیب تبصرہ کر رہا ہے نا، سمجھ لو کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسلام اپنا کفر کی سب سے بڑی سازش، اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو کمزور کرنے کی سب سے بڑی سازش یہی ہے کہ صحابہ کی ذات کو مشکوک کر دو بس، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ میری ذات کو آپ نہ مانیں، میری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میری ذات مشکوک ہو جائے، آپ کہیں کہ خطرناک آدمی، اچھا نہیں ہے بالکل، میری امامت، میرا قول، میرا فعل رد کر دیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں گے ہم نے نہ نماز پڑھنی، نہ ہم نے اس بندے کی بات ماننی ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب میری ذات مشکوک ہو جائے گی تو میری بات بالکل ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ یہ کفر کی بڑی سازش ہے، صحابہ کی ذات کو مشکوک کر دو، پورا اسلام ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی بھی اگر اس صحابہ کے متعلق ایسا تبصرہ کر رہے، سمجھ لیں کہ اسلام پر بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا کافر ہے جو اسلام کا دشمن ہے، جو صحابہ کے متعلق ایسی بات کر رہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی حقیقی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔